أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقین، مشرکین اور اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر کیا، اب جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کا علاج جہاد ہے، جہاد سے ان کی کھوپڑی درست ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے تیاری کا حکم دیتے ہیں، پھر اقدام جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، خذوا پکڑ لو، حذرکم اپنی احتیاط، یہ تیاری ہے، یعنی یہ اسلحہ وغیرہ ایسی چیزیں تیار کر لو۔ خذوا حذرکم، اپنی تیاری پکڑ لو، اپنی احتیاط پکڑ لو۔ خذوا حذرکم، اب اقدام جہاد، فانفروا ثبات، نکلو صبح، صبح کی جمع ہے، صبح کا مطلب ہے چھوٹی سی جماعت۔ امین فرو جمیا، یا نکلو جمیا بڑے لشکر کی شکل میں، یعنی اکیلے نہیں جاؤ، یا تو چھوٹے چھوٹے لشکر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی تعداد زیادہ زیادہ 40 ہوتی ہے، یا لشکر بڑا لشکر، لشکر جس میں 5 حصے ہوتے ہیں، میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں، اور مقدمہ آگے ہوتا ہے، اور اس طرح قلب ہوتا ہے درمیان میں، اور پھر پچھلی طرف جو ہے ایک جو نا پیچھے بھی ایک حصہ ہوتا ہے، 5 حصوں پر، اس لیے اس کو عربی زبان میں خمیس کہتے ہیں۔ خمیس جمعرات کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جمعرات بھی 5واں دن ہے، تو اس طرح اس لشکر کو بھی خمیس کہتے ہیں۔ انفروا جمیعا، یا نکلو لشکر کی شکل میں، اکیلے نہیں جانا، اس سے دشمن فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اکیلے تو سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فرمایا ایک مسافر ایک شیطان ہے، 2 مسافر 2 شیطان، 3 ہے تو جماعت ہے۔ ید اللہ الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا حال بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں بعض ایسے لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، کہ جو سستی کرتے ہیں، یبطئن سستی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، پاؤں ملتے ہیں نکلنے کے لیے، پاؤں ملنا جس کو کہتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ صاحب اب آگے چلے گئے، جہاد شروع ہو گیا، جہاد ختم بھی ہو گیا، اب پہنچے نہیں، پہنچے تو راستے میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ساتھ نہیں جاتی، منافقین، یہ منافقین کا بیان، لیکن منکم کہا، تم میں سے، اس لیے کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے اندر ہی رہتے، اس لیے منکم کہا، ورنہ منافقین کا مومن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ منافقین شمار میں مسلمان ہی ہوتے ہیں،
یہ فرمایا تم میں سے فإن أصابتكم مصیبہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، یعنی شکست کھا گئے، قتل و شہید ہو گئے، ہو گئے، تو کیا کہتا ہے؟ قالو، کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معهم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، میں ہوتا تو میں بھی مارا جاتا۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچے، یعنی مال غنیمت ہاتھ آ گیا اور خوب وہ ہو گیا، تمہیں فضل پہنچے، یعنی جیت گئے، فتح ہو گئی اور مال غنیمت خوب ہاتھ آ گیا، لَيَقُولَ، تو کہتا ہے کأن لم تکن بینکم وبین مودہ، تو ایسے کہتا ہے گویا کہ تم میں اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہی نہیں، یعنی بالکل اجنبیوں والی بات کرتا ہے، یہ اجنبی والی بات ہے جو آگے آ رہی ہے، حالانکہ وہ اسی ساتھ رہتا ہے، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر نفاق ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو الگ ہی سمجھتا ہے، لہٰذا اگر شکست کھا جائے تو شکر کرتا ہے میں گیا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو کہتا ہے یا لیکن کاش کہ میں کنت میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوز عظیمہ، تو بہت بڑی کامیابی پا لیتا میں، یعنی مجھے مال غنیمت ملتا اور سکھ سین ہو جاتا۔ لَيَقُولَنَّ، یعنی کیا کہتا ہے؟ یا لیتن، یہ کہتا ہے، لیکن یہ اس کا کہنا ایسے ہے جیسے تمہارے اس کے درمیان کوئی محبت نہ ہو، اجنبی، بالکل اجنبیت کے اظہار ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کون لوگ لڑتے ہیں؟ فَلْيُقَاتِلْ، بس لڑے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی جو ہے بیچ دی آخرت کے بدلے میں۔ شرا، شرا جو نہیں، ازداد میں سے، شرا کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، شرا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، تو یہ شرونا، جن نے بیچ دی دنیا کی زندگی بالآخرہ، زندگی آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فی، اب اللہ تعالیٰ انجام بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، فی سبیل اللہ لڑتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لڑتا ہے، من یقاتل فی سبیل اللہ، بس جو لڑتا اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ مارا جائے، اور یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتی اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم دیتے، یعنی اگر وہ شہید ہو جائے تو تب بہت بڑا مقام ہے، غازی بن جائے تو تب بہت بڑا مقام۔ اب یہاں تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ پہلے حکم دیا جہاد کرو، پھر بتایا کہ منافقوں کا کیا حال ہے، پھر بتایا کہ تم لوگ جب آخرت خرید چکے ہو اور اللہ تعالی کے ہاتھ پر تم بک چکے ہو، تو پھر تمہیں لڑنے میں عار نہیں ہونا چاہیے، لڑو، اور لڑنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور اس کا سبب بھی بیان کر رہے ہیں جہاد کا، کہ مال و مالکم لا تقاتل فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو؟ فی سبیل اللہ، یہ لڑنا کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ والمستضعفین، اور بہت سے کمزور، من الرجال، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، الذی یقول، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ میں نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ مکہ شریف مراد ہے کہ مکہ شریف سے سارے ہجرت نہیں کر سکے، بہت سے بیمار تھے، کمزور تھے، مالی وہ نہیں تھا، جسمانی طاقت وہ نہیں کر جا سکے، عورتیں بچے، انہوں نے ان کو ستانا شروع کیا، ایذائیں دیتے تھے، ان کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اور نان نفقے سے پریشان ہو گئے وہ، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن عباس کی والدہ بھی تھی، اور اسی طریقے پر اور کئی صحابہ کرام تھے، ابو جندل تھے، اور کئی صحابہ اور صحابیات تھے۔ والمستضعفین، کہ جو کمزور مردوں میں سے اور بچوں میں سے یہ کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہم اس ظالم بستی سے نکال لے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی مقرر کر دے، حمایتی مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے آپ اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر کر دیں۔ یعنی طبی طور پر بھی جہاد کرنا بنتا ہے کہ اتنا ظلم و ستم تمہارے لوگوں پر ہو رہا ہے، ایمان والوں پر ہو رہا ہے، تو تم کیوں جہاد نہیں کرتے؟ تو جہاد کرنے کا ایک محرک تو فی سبیل اللہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا، اور اللہ کے قانون کو پورے عالم پر رائج کرنا، اور اللہ کے نام کو بلند کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کفار جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان پر، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اس بات کا کہ جہاد کیا جائے۔ اب ان کی دعائیں بھی رنگ لائیں کہ ہمیں اس ظالم قریے سے نکال، چنانچہ بہت سے چلے بھی گئے، اور تم میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اکبر ان کے حالات پڑھ کر دیکھیے، آپ پیدل
ام سلمہ رضی اللہ عنہ پیدل سفر فرمایا، پیدل سفر کر کے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف۔ اس طرح اور کتنی خواتین ہیں جو پیدل 450 کلومیٹر کا سفر نے پیدل کیا، اور وہ پتھریلے علاقے میں، خطرناک علاقے میں، تو بہت سے پھر چلے بھی گئے۔ اور دوسرے جن کے لیے ولی اور نصیر، مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ۔ آپ نے جو ہے ایک صحابی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا کہ ان سب کی تم دیکھ بھال کرو، دیکھو ظالموں سے ان مظلوموں کو چھڑاؤ۔ تو ان کی دعائیں بھی رنگ لائیں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے مکہ فتح ہوا اور وہاں پر اسلام کا پھریرا لہرایا اور ان کو نجات مل گئی۔ اور تاریخ عالم میں بہت ایسے واقعات ہیں کہ ایسے ایسے ظالموں نے ظلم کیے، جہاد کی برکت سے وہ آپ کے ہمارے ہاں سندھ کو دیکھ لیں کہ سندھ میں بھی وہ جو خواتین اور بچے پھنسے ہوئے تھے، بحری جہاز جو روکا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا، پورے علاقے میں ملتان تک اسلام آ گیا، باب الاسلام کہلایا سندھ۔ تو یہ دعائیں بھی، ان کی دعائیں بھی رنگ لائیں۔ وجعلنا من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے کوئی ہمیں حمایتی دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور مکہ فتح فرمایا۔ اب آگے فرماتے کہ مقاصد، لڑتے تو سب ہیں لیکن مقاصد الگ الگ۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، وہ فی سبیل اللہ لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے شیطانی قوتوں کو دنیا پر غالب کرنا، استعمار جو ہے، استعمار کو یا استعماری نظام کو لانا، یا جو اشتراکی نظام کو لانا، جو رشیا وغیرہ میں اور یا یہ سرمایہ دار ملکوں میں یہ استعماری نظام ہے، کہ کفر کی سلطنت اور دجال کی سلطنت قائم کرے، اور ایمان والے فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل قطعاً ان سے نہ ڈرے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ شیطان کے دوستوں سے لڑو، قتال کرو، بالکل گھبراؤ نہیں۔ شیطان اپنی پوری قوتیں لے کر بھی آ جائے، کیوں گھبرانے کی ضرورت؟ کیوں؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کا فریب بالکل کمزور ہے، بالکل کمزور ہے۔ جس میں اللہ نے بشارت دے دی کہ شیطانی قوتیں کتنی بھی اکٹھی ہو کر آ جائیں، ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں دو شرطیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ایک شرط آمنو، مومن ہو، دوسری شرط فی سبیل اللہ، یہ لڑنا اللہ کے راستے میں۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں، اور مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر قید شیطان کان ضعیفا، یہ پھر بشارت نہیں ہے کہ شیطان کا داؤ کا کمزور ہے۔ شیطان کا داؤ کمزور اس صورت میں ہے کہ جب فی سبیل اللہ ہو اور اللہ زین آمنو، لڑنے والے بھی مومن لوگ ہوں۔ اس لیے قرآن نے خود کہا دوسرے مقام پر کہ والعاقبۃ للمتقین، انتم الاعلون ان کنتم، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ لہذا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ لڑنے والے مومن لوگ تھے، اللہ نے غلبہ دیا۔ ساری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہوگی، شیاطین اکٹھے ہو گئے، ان کے سردار اکٹھے ہو گئے، لیکن مجال ہے کہ فتح پا سکیں، کیونکہ ان قید شیطان کان ضعیفا۔ حضرت عبداللہ عباس فرماتے اگر تم شیطان کو دیکھو تو اس پر حملہ کر دو، بالکل ڈرو نہیں۔ شیطان نظر آئے اس پر حملہ کر دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ان قید شیطان کان ضعیفا، بہت کمزور ہے، بالکل یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ بتاؤ جو ایک اعوذ باللہ من الشیطان یہ پڑھنے سے بھاگ جائے، تو پھونک مارنے سے بھاگ جائے، تو بتاؤ اس کی کیا طاقت ہے؟ لیکن وہ اپنے اولیاء کو لے کر آتا ہے، اور بظاہر تیاری کے ساتھ آتا ہے، اور بہت کچھ لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قاتلو، لڑو اولیاء شیطان سے۔ کیوں؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کا جو قید ہے بالکل ضعیف اور کمزور ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔